أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اس بات پر اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات تقریباً 30ویں پارے کا تفسیر مکمل سن چکے ہیں، تو میں نے یہ مناسب یہ سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات کی تفسیر بیان کی جائے۔ مناسب اس طور پر سمجھا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت یعنی لوگوں کے ساتھ رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کے جو معاملات ہوتے ہیں، رہنے سہنے کی جو زندگیاں ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے خاص طور پر معاشرت کو بیان فرمایا ہے۔ اور 30واں پارہ جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا، اس کے اندر پورے پارے میں عام طور پر جو زیادہ مضمون بیان کیا گیا وہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور اسی طریقے سے حساب و کتاب کے بارے میں بیان کیا گیا، اور کچھ جگہ رسالت کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی سورۃ الحجرات، سورۃ الحجرات کا نام حجرات اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت کے اندر حجرات کا تذکرہ ہے۔ یہ حجرات حجرتن کی جمع ہے، معنی ہے کمرہ، روم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی سے متصل کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے اسے حجرہ کہتے ہیں۔ زیادہ مسقف بالکل پکا کا گھر نہیں تھا، کھجور کی ٹہنیوں سے اس طریقے سے بنا ہوا گھر تھا۔ بہرحال یہ جو سورۃ الحجرات اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا، اور یہ جو سورت ہے مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب ہیں ان کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ یہ جو آیت اتری اس کا ایک شان نزول ہے، ایک پس منظر ہے، کیوں یہ آیت نازل ہوئی۔ وجہ نازل ہونے کی یہ ہے، بخاری شریف باب التفسیر سورۃ الحجرات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے کچھ افراد آئے، ایک وفد آئی۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، اور اس بارے میں زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ بنو تمیم میں امیر کس کو مقرر کیا جائے، یعنی اس کا حاکم کون ہو جو اس کی بات کو مانے۔ گاؤں کے لوگ رہتے ہیں، قریے کے لوگ رہتے ہیں، شہر کے لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کے گاؤں میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ ذمہ دار آدمی گاؤں کے
اچھے اور برے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ملک کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، ریاست کا چیف ہوتا ہے، سی ایم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم میں سے کسی کو امیر منتخب کر دے، یا اس کو حاکم مقرر کر دے، یا یوں کہو گورنر مقرر کر دے، یا یوں کہو کہ وزیر اعظم مقرر کر دے۔ ابھی آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس سلسلے میں کچھ گفتگو نہیں کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ قعقاع کو گورنر بنایا جائے، قعقاع بن معبد کو گورنر بنایا جائے، امیر بنایا جائے۔ ادھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا، وہ سن رہے تھے، تو فوراً انہوں نے دوسروں کا نام ذکر کیا، اقرا بن حابس دوسرے شخص کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تم میری مخالفت میں دوسری رائے، دوسرے کا نام پیش کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں نے آپ کی مخالفت میں یہ دوسرے کا نام پیش نہیں کیا۔ ابھی دونوں میں کچھ گفتگو تیز ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ وحی نازل ہوئی، یہ آیت کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، یعنی تمہیں انتظار کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قول کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے کوئی فیصلہ فرماتے۔ آپ کیوں اس طریقے سے خود ہی فیصلے کرنے لگ گئے، جبکہ وحی کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہمارے درمیان نبی موجود ہے؟ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ ایسا ہرگز مت کرو۔ یہ تو پس منظر ہے، آیت کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے آگے مت بڑھو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے آگے مت بڑھو۔ اب یہ جو بات ہے، اس سے ہم بہت سارے مسائل کو نکالتے ہیں، بہت سارے احکامات اس سے نکلتے ہیں، چونکہ آیت قرآن کریم جو ہے ہم سب کی زندگی کے لیے ایک رہنما اصول ہے، ہدایت کا طریقہ ہے اور ہدایت کا راستہ ہے، کہ ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اصل میں تو اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کو اپنا نمائندہ بنا کر پیش کیا کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ میری اطاعت ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اچھے طریقے سے اتباع کرو۔ رسول کی اگر اچھے طریقے سے اتباع کرو گے تو تم اللہ رب العزت کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی اتباع کرو۔ یعنی جو اگر حاکم ہے تو ہمیں حاکم کی بات کو ماننے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر حاکم علماء ہے، فقہا ہے، تو ہمیں بھی ان کی بات ماننی ہے۔ اولو الامر کی دو تفسیر ہے، ایک مراد حکومت کے لوگ، ان کی بات ماننی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، اولو الامر سے مراد فقہا ہے، علماء ہے، ان کی بات ماننی ہے، مگر ان کی بات بھی وہاں تک ماننی ہے جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ لوگ اچھائی کا حکم کرتے ہو تو وہیں تک بات ماننی ہے۔ اگر کوئی عالم دین نعوذ باللہ غلط راستے کی طرف ابھار رہا ہے تو ہمیں اس کی ہرگز بات نہیں ماننی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حاکم ہمیں غلط راستے کی طرف ابھار رہا ہے جو دین کے خلاف ہے، ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ صحیح حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ اور ایک حدیث اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جو ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے سوال کیا، اے معاذ، تم تو جا رہے ہو، تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ حاکم بن رہے ہو، فیصلہ کیسے کرو گے؟ تم گورنر ہو گے، فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کتاب اللہ، فیصلہ ہم کتاب اللہ سے کریں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتاب اللہ میں بھی وہ مسئلہ نہ ہو تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سنت رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث کے ذریعے سے فیصلہ کرو۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اگر وہ مسئلہ احادیث میں بھی نہ ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ اجتہد برائی، میں قرآن اور احادیث میں غور کر کے مسئلے کا اخذ کروں، یعنی قیاس کو جائز قرار دیا گیا۔ قیاس اس وقت ہے جب کہ قرآن میں کوئی مسئلہ نہ ہو، احادیث میں کوئی مسئلہ نہ ہو، تو ہمیں یہ غور کرنی ہے، ایک مقیس علیہ، یہ جو مجتہدین ہیں، جو فقہا ہیں، ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، جب تک کہ اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کی تعلیم دے۔ اگر نافرمانی کی تعلیم دے تو ہمیں اس کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ تو ہم زندگی کا جو بھی امور ہم طے کرتے ہیں، زندگی کے معاشرے میں، رہنے سہنے میں، ہم اپنا خود کا فیصلہ نہ لیں، بلکہ ہم یہ غور کریں اس معاملے میں اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ جو مسئلہ پیش آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس مسئلے کے بارے میں کیا فرمایا، تو ہمیں غور کر کے مسئلے کا معلومات کر کے عمل کرنی ہے۔ یوں نہیں کہ جو بھی من میں آیا ہم نے اپنی رائے قائم کر لی، اور اپنے رائے قائم کر کے اس کو دین سمجھ کے اس کام کو کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، ہر طرف سے دین میں رہنمائی کر دی گئی ہے، تو تم دین پر مکمل طریقے سے عمل کرو۔ اگر کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھ کر مسئلہ معلوم کر کے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جس کو پتہ ہے اس سے معلوم کر کے عمل کرو، مگر تم اپنے طور پر کوئی فیصلہ مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے مت بڑھو، قرآن حدیث کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ بہرحال تقریباً امید ہے کہ آپ کو آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ترجمہ دیکھتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، یعنی اپنا کوئی فیصلہ مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی فیصلہ مت کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری سے پہلے کوئی سواری مت کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے میں آگے مت بڑھو۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، یا ہمارے دینی علوم کے بڑے رہنما ہیں، ہم بھی اس سے آگے نہ بڑھیں، ہم بھی اس کی کیا کریں؟ ادب کریں، اس کا ادب ملحوظ رکھیں۔
اپنے والد سے پہلے بیٹا کوئی پہلے یہ چاہیے بیٹے کو کہ والد سے کچھ فیصلہ لے، والد فیصلہ نہ کرے تو رائے دے، یوں نہیں کہ اپنا کیا بے ادبی میں آ کر والد کے سامنے زور انداز میں اپنی رائے کو پیش کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ رب العزت کو وہی بندہ محبوب ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ڈر کر اچھے کام کو کرتا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور جس کے اندر یہ تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، ڈر کی صفت پیدا ہوگی، تو وہ آدمی شریعت پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تم کیا بول رہے ہو؟ اللہ رب العزت اچھی طریقے سے سن رہے ہیں، تمہارے دلوں میں کیا خیالات ہیں اللہ رب العزت اچھی طریقے سے جان رہے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا